واضح طور پر جو پاکستان میں مہنگائی ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے. آج میرے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے 30 ان کی برسی تھی، تو اس سلسلے میں تقریر کے دوران میں نے بتایا ہے اپنے ساتھیوں سپورٹروں کو اور جو چاہنے والے تھے میرے والد صاحب کے، ان کے ساتھی تھے، کہ جو مہنگائی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، وہ کی جاتی ہے. اور اگر وہ کی جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے، نقصان تو سارے پاکستان کے غریب عوام کا ہو رہا ہے. اور میں نے یہ عہد کیا ہے اپنے تمام گروپ کے سامنے کہ جو کچھ بھی مجھے کرنا پڑے، کیونکہ مجھے دوسری زندگی ملی ہے اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے ملی ہے، کہ میں وہ کر گزروں گا کہ پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ اور بے روزگاری کا خاتمہ جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. جو آپ کی ناہلی جی ہم آج سے ہی، بلکہ آج سے پہلے ہم تو 24 گھنٹے تیاری میں ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ بھی میں نے بیان کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس وجہ سے نااہل ہوا ہوں. ایکچولی جو کیس بنا تھا میرے خلاف، کیونکہ میں 3 جو میرے خلاف چارجز تھے اس میں میں بری ہوا ہوں. جو سپریم کورٹ نے گواہ پیش کیے تھے اپنے حق میں ثاقب نثار صاحب کے کہنے پہ، وہ گواہ جو ہے دوران کراس ایگزامینیشن سپریم کورٹ میں بیٹھ گئے تھے، وہ مان گئے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، دانیال صاحب نے یہ لفظ نہیں ادا کیے. تو اس حوالے سے پھر جو ہے نا ایک ضمنی چارج میں اسکرپٹ کے نام سے مجھے جو ہے نا نااہل کیا گیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے اور اسی طرح سے واپس اپنا کردار کرنا شروع کریں گے جہاں سے کٹا تھا انشاءاللہ. سر، پاکستان تحریک انصاف ابیلا کر رہی ہے کہ ان کو کمپین نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو جو ان کی آزادی کا حق چھینا جا رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں، آج تک میں کئی اینکروں کو سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا. وہ نااہل کر دیا گیا ان کو صرف ایک لفظ پہ، وہ لفظ تھا ریسیویبل. اور جو ججمنٹ آئی تھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اس میں یہ لکھا تھا کہ بلیکس لا ڈکشنری میں جو ریسیویبل لفظ ہے اس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ ایسٹ ہے. لہٰذا چونکہ وہ تنخواہ جو نہیں بھی ملی وہ ریسیویبل تھی، وہ اگر ظاہر نہیں کی تو آپ نے ایسٹ مس ڈکلیریشن کیا، لہٰذا آپ نااہل ہیں. اور پھر ان کو جماعت سے بھی نااہل کر دیا، پھر سیاست سے بھی تاحیات نااہل کر دیا اس بات پہ. اور آپ یہ دیکھیں ستم ظریفی کہ جب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ بلیکس لا ڈکشنری کی 1891 سے پہلی ایڈیشن شائع ہوئی تھی، اس کے بعد اس کی 10 ایڈیشنیں شائع ہوئی ہیں. ان 10 ایڈیشنز میں چیچا کہ کوئی لفظ کا آگا پیچھا ہو جائے یا کوئی ٹائپوگرافیکل ایرر ہو، سرے سے ریسیویبل کا لفظ ہی نہیں ہے. اتنا گھنونا مذاق کھیلا گیا کہ جو لفظ ہی نہیں ہے، ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، وہ جو ہے آپ نے پاکستان کا وزیر اعظم نکال دیا. اور اس میں جو ریسیویبل کا وہ ڈیفینیشن جب ہم نے ڈھونڈا تو وہ کہیں نہیں ملا، ہمیں صرف ایک جگہ ملا. جب ہم نے گوگل میں ڈالا اور اس کو ڈھونڈا، تلاش کیا، تو ایک مزیہ ویب سائٹ تھی وکیلوں کی جس میں لفظ بلفظ وہی ڈیفینیشن دی ہوئی تھی. تو یہ یعنی آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ایکچولی یہ مذاق کیا گیا تھا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ وہ مذاق کے والی ویب سائٹ سے اتار کے ڈیفینیشن کو بلیکس لا ڈکشنری سے تشبیہ کر کے تو کہہ دیا کہ جناب فارغ ہے. اور جب ہم نے یہ جو سپریم کورٹ میں جب اس کو چیلنج کیا کہ یہ بہت بڑا ایک غلطی ہو گئی ہے اور ریویو پٹیشن میں یہ بات ساری ذکر کی، تو ان جج صاحب نے لکھ دیا کہ جناب اگر بلیکس لا ڈکشنری میں ریسیویبل کی ڈیفینیشن نہیں بھی ہے تب بھی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو فارغ کر دیا. تو ان کو کیا پتہ پی ٹی آئی والوں کو کیا ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ یا کیا نہیں ہوتی.